السلام علیکم، میں ہوں دوران کاکڑ ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل پوائنٹس۔ آج کی اس لیگل ڈسکشن میں ایک بہت ہی اہم اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو پریشان ہوتے ہیں کہ میں گیا تھا پولیس اسٹیشن لیکن پولیس والے جو ہے وہ میرا FIR کا اندراج نہیں کر رہے، تو وہ اس پریشانی میں ہوتے ہیں اور اس ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ کیا FIR کا اندراج میں نہ کرواؤں، چھوڑ دوں۔ تو اسی کے لیے ٹاپک آج میں نے سلیکٹ کیا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں۔ تو جتنی پوائنٹس میں آپ کو بتاتا رہوں گا آپ اس کو نوٹ کرتے جائیے گا۔ FIR جو ہے وہ رائٹ ہے شہری کا جو کہ آئین نے دی ہے کہ اگر ایک کوگنیزیبل آفینس ہو جائے تو اس کے بیس پہ پولیس جو ہے وہ باؤنڈ ہے، اگر وہ جو مدعی ہے وہ ریٹرن اور یا اورلی اس کو انفارمیشن دے کوگنیزیبل آفینس کا، تو دے آر ڈیوٹی باؤنڈ کہ وہ FIR کا اندراج ضرور کریں گے۔ اب وہ گیا لیکن پولیس جو ہے وہ ہوتا ہے، ہم نے پریکٹس میں بہت سے دیکھے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ کسی وجہ سے یا بہانے کرتے ہوتے ہیں کہ FIR کا اندراج نہیں ہوتا ہے، آفینسز ایکٹ ہوا نہیں، لیکن وہ ہوا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جو پولیس کی ہیرارکی ہے، پولیس ہیرارکی مینز جو پولیس آفیسرز ہے، DPO ہو گیا، SSP ہو گیا، SP ہو گیا، DIG ہو گیا، جتنے بھی پولیس آفیسر ہیں ہائی رینک کے، ان کو آپ نے سمپل ایک انفارمیشن ایک اپلیکیشن دینی ہے۔ اس اپلیکیشن میں آپ نے ڈیٹیلز دینی ہے، فیکٹس دینی ہے کہ پلا دن اور پلا ڈیٹ کو یہ ایکٹ ہوا میرے ساتھ یا میرے کسی رشتہ دار کے ساتھ، تو میں گیا پلا پولیس اسٹیشن، جن کے اختیار میں یہ آتا تھا ان لوگوں نے اس کو درج کرنے سے انکار کیا۔ اس بیس پہ پھر کیا کرتے ہیں پولیس والے، ایک آپ کو نوٹس بھیجتے ہیں، اگر ان کو لگے کہ واقعی میں اگر ایسا ایکٹ ہوا ہے، وہ آپ کو نوٹس کرمنل پروسیجر کوڈ کے تھرو کے تحت آپ کو ایک نوٹس سینڈ کرتی ہے کہ آپ کے پاس جتنی بھی ایویڈنس ہے، چاہے وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، کاغذات کی شکل میں ہے، یا آئی وٹنسز ہے، یہ جو ڈائریکٹ ایویڈنس ہے جو وہاں پہ موجود تھے اس ایکٹ کے وقت، اس کو آپ پیش کر سکے۔ اسی بیس پہ جو کارروائی پولیس کرنا چاہ رہی ہے وہ کریں گے۔ اگر وہاں پہ بھی آپ کا FIR کا اندراج نہ ہوا تو آپ نے کیا کرنا ہے، 22A 22B ہم اس کو کہتے ہیں، کرمنل پروسیجر کوڈ ضابطہ فوجداری کے تحت سیکشن 22A 22E میں 22B میں اختیارات دیے گئے سیشن کورٹ کو، سیشن جج کو، اور سیشن جج جو ہے وہ ڈیلیگیٹ بھی کر سکتا ہے ایڈیشنل سیشن کو، نو موسٹلی سیشن جج ہی دیکھتے ہیں۔ اسی میں بھی اس اپلیکیشن میں بھی آپ نے یہی فیکٹس ڈالنے ہیں کہ پلا ڈیٹ کو پلا ایکٹ ہوا تھا اور اس میں یہ تھے، اور میں گیا تھا، میں نے پولیس ہیرارکی پولیس آفیشلس کو بھی میں نے اپلیکیشن دی تھی، میں پولیس اسٹیشن میں گیا تھا لیکن وہ FIR کا اندراج نہیں کروا رہے۔ اب اگر وہاں پہ سیشن جج صاحب کو لگا کہ یہ ایکٹ جو ہے وہ ہوا ہوگا، یا ان کو لگے کہ یہ ایکٹ ہوا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ پولیس جو SHO ہے، جو کنسرن اسٹیشن ہے پولیس کا جو آفیسر ہوتا ہے، SHO کو بلوا کے ان کو ڈائریکشن دیتی ہے کہ اس کا FIR کا اندراج کروا دیا جائے۔ اب اگر وہاں پہ بھی آپ کا جو ہے FIR کا اندراج نہ ہو سکا تو پھر بھی آپ کو بالکل گھبرانا نہیں ہے، آپ کے پاس آئین میں بہت سے اسٹیپس ہے، بہت سے ریمیڈیز موجود ہے جو کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ آپ جا کے جو ایک اور اسٹیپ جو ہمارے پاس موجود ہے، یا جو ریمیڈی ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہے کمپلینٹ۔ سیکشن 200 CRPC ضابطہ فوجداری کے سیکشن 200 تھے، جس کو استغاثہ بھی کہتے ہیں۔ استغاثہ میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے مجسٹریٹ صاحب کو، جو کنسرن مجسٹریٹ ہے، اس کو آپ نے اپلیکیشن دینی ہے۔ اپلیکیشن میں جتنے بھی فیکٹس ہیں وہ آپ نے نریٹ کرنی ہے کمپلیٹلی A to Z۔ آپ نے وہ فیکٹس لکھنے ہیں، آپ مجسٹریٹ صاحب کے سامنے اپنے پیش ہونا ہے، اور اس کو آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ یہ آفینس جو ہے وہ ہوئے ہیں، اور میں نے جو ہے FIR اندراج کرنے کی کوشش کی، میں نے پولیس آفیشل کو بھی، آفیسرس کو بھی، جتنے بھی ہیں ان کو میں نے اپلیکیشن دی، میں 22A 22B میں بھی گیا لیکن میرا FIR کا اندراج نہیں ہو رہا۔ وہاں پہ مجسٹریٹ صاحب کیا کرتے ہیں، اگر ان کو لگے کہ واقعی میں ایسا ایکٹ ہوا ہے، وہ پولیس جو آفیسر ہے SHO ہے ان کو بلوا کے ان کو ڈائریکشن دیتی ہے کہ آپ انکوائری کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ FIR اور جو استغاثہ ہے ان کا جو پروسیجر ہے وہ سیم ہی ہے، صرف فرق یہ ہے کہ FIR میں جب آپ نے انفارمیشن دی، جب FIR جب درج ہو جاتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں، پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے۔ کمپلین میں یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو بلا کے کورٹ میں جب کورٹ ڈائریکشن دیتی ہے تو اس بیس پہ وہ انکوائری کرتی ہے۔ باقی جتنا بھی پروسیجر ہے وہ سیم ہی ہے، اور استغاثے میں یہ ہے کہ آپ کو 2 پرائیویٹ وٹنسز بھی چاہیے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے اس کیس کو پروف کر سکیں۔ تو اس میں یہ جتنی بھی ریمیڈیز ہے آپ کے پاس، ہر شہری کے پاس یہ اویلیبل ہے، اس کی انفارمیشن، اس کی نالج
اور اس علم کا ہر کسی کے پاس ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ اگر یہ انفارمیشن آپ کے پاس ہو، یہ ہے کہ آپ کو لیگل جو کونسل ہے اس کی ضرورت تو ضرور پڑتی ہے، لیکن آپ کی نالج میں یہ سٹیپس ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں، تو پھر آپ جب اپنا ٹرائل بھی چلائیں گے تو اس میں آپ کے لیے بہت فائدے ہوں گے۔ تو اس جتنے بھی پوائنٹ کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، ان کو آپ نوٹ کرتے جائے گا، اس کو یہ ضرور انشاءاللہ آپ کے کام آئے گی ان فیوچر، اور انشاءاللہ آپ جی اس ویڈیو میں آپ نے ہم نے جو آپ کو پوائنٹس بتائے وہ آپ کو بہت پسند آ گئے ہوں گے، اور اگلی ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح ایک اور اچھا پوائنٹ جس کو ہم کلیئر کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔